बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बहुत सारी हम सोच विचार करते रहे, खोज लगाने की कोशिश करते रहे कि परवेज़ इलाही का जो एटीट्यूड है, जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं। एक वक्त था कि शुरू में ये कहा कि जैसे ही इमरान खान मुझे कहेंगे, हुक्म देंगे, 1 मिनट से पहले हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन अब लैतुलाल और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो कि हैरान कुन भी हैं, लेकिन बाहर सूरत सियासत एक ऐसी बेरहम चीज़ है कि इसके अंदर सवाए अपने ज़ाती मफादात के और कोई चीज़ नहीं, और मफादात को देखने के लिए ये हजरात किसी भी हद से गुजर जाते हैं। यहाँ पे जो ख़बर अभी जो तहकीकात की बुनियाद पे हमें मिली वो ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही ये चाहते हैं कि अगर आज असम्बलियाँ तहलील की जाए और इलेक्शन हों तो उस सूरत में इलेक्शन के नतीजे में, जो कि उनको अंदाज़ा है कि बाद में मोस्ट प्रॉबली इमरान खान जीत जाएंगे, तो अगली टर्म जो 5 साल की है उसके लिए भी वज़ीर आला परवेज़ इलाही को ही बनाया जाए। अब ये सोचिए कि परवेज़ इलाही आज उसको सोचना चाहिए था कि 10 सीटों की बुनियाद पे उस पर बड़ी मेहरबानी की गई कि उसको बनाया गया वज़ीर आला, और ग़ालिबन वजह उसमें यही है कि 10 सीटें आज क्रूशल हैं, जिसकी बुनियाद पे अगर ये 10 सीटें दूसरी तरफ चले जाती हैं तो तब उधर वज़ीर आला नून लीग का बन जाएगा। अब हुआ ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौके पे भी दूसरी साइड के साथ बातचीत शुरू की है। सबसे पहले तो जो फैमिली में दरार आई थी चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान, वो ग़ालिबन ख़त्म हो गई। पहले भी लोग कह रहे थे कि ये सारे अंदर से एक ही हैं। ये बज़ाहिर आपको नज़र आती है एक डिवीज़न, क्योंकि ये दोनों तरफ से अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा ये डिवीज़न यूँ नज़र आ रही है जैसे वाकई एक दूसरे से अलग है, ऐसे है नहीं। और हुआ यूँ ही कि दोनों के दरमियान जो फासले थे वो कम हो गए, ख़त्म हो गए, और बातचीत आपस में दोबारा से शुरू हो चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो कि वफाक में है, उनको जैसे ही पता चला कि चौधरी परवेज़ इलाही की रिक्वायरमेंट ये है, तो उन्होंने फौरी तौर पे, क्योंकि वो उनका मकसद बुनियादी एक ही है कि इमरान खान को, PTI को हमने सियासत से, हुकूमत से बाहर रखना है, लिहाजा उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को कांटेक्ट करके तो उन्होंने कहा जी हम आपको अगली टर्म के लिए भी वज़ीर आला मानने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड आज आप असम्बलियाँ न तोड़ें बल्कि आप हमारे साथ मिल जाएं और आप वज़ीर आला बने। अब सारी कहानी ये है कि अगर इस वक्त वो वज़ीर आला कंटिन्यू करते हैं तो 6-8 महीने और, फिर तो इलेक्शन तो बासूरत कराने हैं। लेकिन अगला मामला जो है वो बड़ा डाइसी है, उस पर गैर यकीनी कैफियत है। इस बात की ज़मानत बहुत कम है कि जो इलेक्शन आइंदा होंगे, जनरल इलेक्शन जब भी होते हैं, उसमें PMLN इतनी सीटें ले लेगी कि काफ लीग उनके साथ मिलकर कोई हुकूमत बना सके। सो ये एक लॉलीपॉप तो मौजूद हो सकता है, आप कह सकते हैं कि एक वादा तो मौजूद है, लेकिन कल को PMLN जब खुद हुकूमत में ना आ सकी तो वो चौधरी परवेज़ इलाही को क्या लाएगी। लेकिन परवेज़ इलाही इन हरकतों की वजह से अपनी हैसियत और अहमियत खो चुके हैं। अब अगर वो 6-8 महीने के लिए नून लीग से मिल भी जाए और कुछ हासिल कर भी ले इस वक्त के लिए, तो वो 6-8 महीने ही हैं, 6 महीने 7 महीने। और अब अगर इमरान खान के साथ इत्तेहाद की बात करे, असम्बलियाँ तोड़ दे, जैसे इमरान खान कहते हैं वो कर दे, तब भी अगली टर्म में इमरान खान इसको अपने साथ नहीं रखेंगे। क्योंकि जो लोग काबिल एतबार नहीं हैं, जो वक्त के साथ साथ अपने आप को दाएं बाएं फिराते हैं, जहां से कीमत मिल सके वो वसूल करने के लिए तैयार नज़र आते हैं, तो आप उन पे एतमाद तो नहीं कर सकते। इमरान खान ने इस सियासत में बड़े धोखे खाए, उसको बैक स्टैबिंग भी बड़ी हुई है, उसके अपने लोगों ने, फैसल बाबडा, ये वो सारे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान के लिए ये बेहतर है कि जब ये चेहरे बेनकाब हो जाएं तो दोबारा उन चेहरों की तरफ कभी देखे भी ना। पार्टी के लिए वो लोग चाहिए जो मुखलिस हों, जो जद्दोजहद कर सकें, जो अपने आप को
ہر مشکل کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ یہ جو سیاست ہمارے ملک کی ہے، اگر ملک کو درست کرنا ہے تو یہ ایک جہاد ہے، اس میں انعام نہیں ہے۔ اس میں یہ نہ سوچا جائے کہ ہمیں اب کیا مفادات ملیں گے، کیا وزارتیں ملیں گی، اچھی وزارت ملے گی یا خراب ملے گی، پیسہ میں بنا سکوں گا یا نہیں، یہ چیزیں اگر آپ سوچیں گے پھر آپ مقصد سے بہت دور ہیں۔ اب یہاں پہ جو کاف لیگ ہے یہ اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ اپنے وزراء وغیرہ ان کی لسٹیں بنانی شروع کر دی ہیں۔ غالباً یہ اسمبلیاں توڑنے کے بجائے شاید یہ خیال ہو کہ یہ ملیں گے نون لیگ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا کے عمران خان کو ڈچ کر دیں گے، تو اس صورت میں کن لوگوں کو وزیر بنایا جائے گا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لسٹیں بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھی چودھری شجاعت سے ملے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چودھری شجاعت ہمارے اتحادی ہیں، لہذا ان سے بات چیت چل رہی ہے اور اب توقع ہے کہ ڈبل گیم نہیں ہوگی۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ تحریک انصاف کے اتحادی ہونے کے باوجود ایک مشکوک سا رول پلے کر رہے ہیں، اور اسی چیز کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو کہ ویسے بربادی کر چکے ہیں، اکانومی کا ستیہ ناش کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے سیاسی معاملات میں وہ آپ کو کافی پراعتماد نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ آج عمران خان کے ساتھی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ لوگ متزلزل ہیں۔ انہوں نے ان کو یقین دہانی پرویز الہی کو کروا دی ہے کہ آپ اگر تحریک انصاف چھوڑیں گے تو آج بھی وزیر اعلیٰ آپ ہوں گے اور کل بھی وزیر اعلیٰ آپ کو ہی اگلے انتخابات کے بعد بنایا جائے گا۔ پرویز الہی اس شرط کے اوپر اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں اگر عمران خان بھی ان کو یہی وعدہ کرے۔ اب عمران خان کا جو وعدہ ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے، وہ اس کی وقت بڑی ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے اور نظر آتا ہے کہ یہ اگلا الیکشن جیتیں گے۔ لیکن اس صورت میں عمران خان کا نقصان ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ کولیشن گورنمنٹس جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے، کولیشن پارٹنرز آپ کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ مل کے الیکشنز کے معاملے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے۔ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اپنی پاپولیرٹی کا حصہ بھی کاف لیگ کو دے، اپنی مدد سے ان کو الیکشن جتوائے اور پھر انہی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو لوکل پولیٹیکل سین۔ اب ہم بات کرتے رہے ہمیشہ کہ، اور ہمیشہ کیا بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی، کہ رجیم چینج جو ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا، باہر کی قوتوں نے ہمارے لوگوں کو استعمال کیا اور رجیم چینج کروائی۔ اور میں ذاتی طور پہ اس چیز پہ بالکل قائل ہوں کہ رجیم چینج جو ہے یہ ملک کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوئی، اور جس دکھ سے ہم آج گزر رہے ہیں، جتنی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی معیشت کا ستیہ ناش، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بزنس خراب، مہنگائی، ہر چیز جو ہے اس کی بنیاد اور جڑ وہ رجیم چینج ہے۔ اب رجیم چینج میں آہستہ آہستہ آپ کو کچھ سرے، کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے باہر کے تعلق واضح ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے ابھی ایک پروگرام میں کہا کہ انہوں نے ارشد شریف کی 40 تصاویر نیروبی سے حاصل کی ہیں جو کہ پوسٹ مارٹم کے دوران لی گئیں۔ یعنی وہاں پہ جب پوسٹ مارٹم ہوا تو وہاں پہ جو تصاویر لی گئیں وہ خدا جانے واقعی اس وقت لی گئیں یا بعد میں لی گئیں یا کیا کیا گیا، لیکن یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تصاویر لی گئیں 40 تصاویر، اور ان کو ہائی ریزولوشن کے ذریعے سائنسی تجزیہ ان کا کیا گیا امریکہ میں، اور امریکی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ ارشد شریف پر تشدد کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ اب پاکستان میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اور پاکستان میں اس کے اوپر تشدد کے نشانات اور چیزیں دکھائی گئیں۔ کیا ارشد شریف کو مارنے کے بعد، شہید کر دینے کے بعد اس پہ تشدد کیا گیا؟ سو یہ تو مانتے ہیں، ہمیں تو بالکل واضح ثبوت یہاں پہ موجود ہیں کہ ہمارے ملک میں جب
یہ ہوا پوسٹ مارٹم ہوا تو یہاں تو وہ تشدد کے نشانات موجود تھے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ بات آپ کی جو یہاں پہ کمیٹی بیٹھی تھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، انہوں نے بھی وہاں سے جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تشدد کیا گیا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس نے کہا تھا امریکہ یا وائس آف امریکہ کو کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ تجزیہ کر کے دیں. امریکہ کی کیا دلچسپی ہے؟ کیوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بری ذمہ قرار دیا جائے کہ یہ نہیں ہوا؟ کل کو وہ قتل کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی اور قصہ نکال کے کہیں گے کہ جی یہ تو کینیا میں ہی ہوا اور فلاں نے کیا تھا کینیا میں اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پاکستان کے ساتھ. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ باہر بیٹھی قوتیں جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا وہ کسی نہ کسی کو بچانے کے چکر میں ہیں. اب یہ وائس آف امریکہ سے پوچھا جائے کہ جناب کیا ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ارشد شریف کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کر کے دیں کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا، آپ اس کو آپ کیا سوائیاں پیش کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں، جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ باہر کی قوت کی ہمدردیاں ہیں کہاں. اسی طرح جب یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ تو ٹیلی فون پہ بھی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بلاول زرداری جیسے ایک بچونگڑے کے ساتھ بھی وہاں سے ان کا فارن منسٹر جو ہے وہ روزانہ اکثر بات کرتا رہا. ان کو وہاں بھی بلایا، وعدے وعید بھی ہوئے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو کسی کو پتہ نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عوام کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان شکار بنا ہوا ہے آج بیرونی قوتوں کے ہاتھوں، اور اس کو بچانا عوام کا کام ہے. یہ لوگ جو سیاست میں بیٹھے ہیں یہ بڑے بے رحم ہیں، ان کو صرف اور صرف اپنی معاملات سے غرض ہے، اپنے مفادات سے اپنی اولادوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. اب کل کو اگر یہاں پہ اولادیں بھی آ جائیں اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام کمپرومائز ہو گیا، آپ کی اکانومی آپ دیوالیہ ہو گئے، کیا تو کریں گے کیا؟ پھر کچھ بھی کرنے کو نہیں رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ یہی وقت ہے عوام ان چیزوں کو، ان خطرات کو سمجھے، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں خطرات سے آگاہی پیدا کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.